مگر یہ کہ بہت کم سسٹرز آتے، ابھی بھی 8 سسٹرز ہیں، مطلب 8 کیا، اب 2 تو میں خود ہوں، 6 سسٹرز ہیں، مگر وہی تو کوشش کریں کہ سب آئے نا، تو پھر چلے میں دیکھتی ہوں انشاءاللہ. چلے دیکھتے ہیں ادغام غنہ اور بلا غنہ. غنہ اور بلا غنہ میں تو یہ تھا نا کہ ایک میں غنے کی آواز آنی چاہیے. با غنہ کا مطلب ہوتا ہے ود یعنی ساتھ، غنے کے ساتھ آواز آتی ہے. جب یہ نون ساکن کے بعد یا واو میم نون آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم غنے کے ساتھ، یعنی کہ آپ کو آوازیں آئیں گی نوز سے. جیسے مائیں یقولو، ایگزامپل آپ دیکھیں، مائیں یقولو میم، دیکھیں نیزل ساؤنڈ، میں ناک سے آ رہی ہے تو تبھی تو آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ میم من بن نور مم مطر من نطفۃ. اب یہ دیکھیں سب میں آپ کو ایک ناک سے آواز آ رہی ہے، یعنی غنے کی آواز آ رہی ہے، اور دوسرا یہ 2 حرکت تک کھینچنا ہے. ٹھیک ہے. بالغنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے غنہ کرنا ہے اور 2 حرکت تک کھینچنا ہے، 2 کام کرنے ہیں. تو یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی نا. مگر یہ ہے کہ بلا غنہ میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی لفظ ہوتا ہے اس کے بعد را آتا ہے یا لام آتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے من، اور اس میں ہم غنہ نہیں کرتے. بلا کا مطلب یہ ہے نا کہ غنہ نہیں کرنا اور 2 حرکت بھی نہیں کرنی ہے، 1 حرکت کرنی ہوتی ہے. یعنی کہ جیسے مرہ نارمل، مرہ ملا. ٹھیک ہے. اس میں بس یہ کیا ہوتا ہے کہ پہلا والا لفظ مکمل غائب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہی چیز میں آپ کو کانسیپٹ، اس میں آپ کو ناقص اور تام میں بھی یہی کانسیپٹ ایکچولی. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں دیکھیں یہ نون بالکل ختم ہو گیا. آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ مرہ. آپ پڑھ رہی ہیں ملا. نون بالکل ختم، اس کی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئی. نون میں کیا خاصیت ہے؟ اس میں غنہ ہوتا ہے. تو آپ کو غنہ نظر نہیں آیا، اس کا مطلب ہے نون بالکل ختم. ٹھیک ہے نا. جیسے کوئی آپ کا بڑا سا گھر ہو، پیلس سا ہو، بڑا سا گھر ہو، آپ کے گھر میں مہمان آئے، تو کوئی مہمان کچھ غریب سے ہے، ماسی ٹائپ کی ہے، جب بلکہ ماسیاں آتی ہیں کچن میں آ کے، آپ وہ بالکل غائب ہو جاتی ہیں. پارٹی ہو رہی ہو، آپ کے گھر میں آپ کے مہمان آئیں گے، آپ کو کچھ مہمان تو سامنے نظر آئیں گے، مگر آپ کی جو ماسیاں ہوتی ہیں وہ بیچاری کچن میں ہوتی ہیں، وہ غائب ہو گئی. تو آپ کا تعلق صرف زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ مہمانوں سے ہوتا ہے. مہمانوں کا مہمانوں سے ہوتا ہے. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ پیچھے ماسیاں کیا کام کر رہی، برتن دھو رہی کیا. تو دیکھیں جب اسی طرح نون کو سمجھے اس کیس میں کہ جب وہ را آتا ہے تو نون کا کیس، نون ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ گھر کی سرونٹس ہوتے ہیں جو بالکل غائب ہو گئے. اب آپ کا تعلق صرف را سے ہو گیا، یہ آپ کا تعلق لام سے ہو گیا. تو ملا مرا. ٹھیک ہے. اور جبکہ دوسرے لیٹر جو ہیں، جیسے کلر چینج کرتی ہوں. اب میں دوسرا کلر لیتی ہوں. اب کچھ لیٹرز جو ہوتے ہیں، جیسے یہ ایگزامپل رکھوں گی. اب وہ باقی 4 لیٹر کی، یا واو میم نون، یا واو میم اینڈ نون. ایگزامپل میں نے سیم رکھی، صرف میں نے لیٹرز بدل دیے تاکہ آپ کو کوئی کنفیوژن ہی نہ ہو. باقی ایگزامپلس کو چھوڑ دیں جو کہ پیپر سے یہاں سائڈ پہ لکھی ہیں. اب آپ پڑھتے ہیں، اس میں آپ غنے کی آواز آؤگی. ٹھیک ہے. اس میں غنہ ہے. ٹھیک ہے. یہ غنے والے ہیں، اور اوپر والے تھے بلا غنہ. اس میں دیکھیں غنہ کی کوئی آواز نہیں آئی تھی پہلے میں، مرہ ملا. بٹ اب آپ جو بولیں گے تو کیا ہوگا؟ مائیا موا مما. ٹھیک ہے. مما منا. ٹھیک ہے. آپ کو غننے کی آواز آئی. کیسے؟ میں ناک بند کر کے بتاتی ہوں. میا موا. مگر یاد رکھیں یا مئی تو میں آئے گی، مگر یا زبر یا میں نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اس وقت کوئی غنہ نہیں ہے، کوئی نون نہیں ہے. میا یا ناٹ
اور جو غلط ہوگا میا، یہ غلط ہے. میا، موا، مما، مما میں دونوں میں ہوگی کیونکہ دونوں دفعہ میم آ رہا ہے. میم کا اپنا غنہ جو ہوتا ہے نا، اس کا اپنا نیچرل غنہ بھی تو ہے نا. ممنا، منا، ٹھیک ہے. اب غننے کی آواز آئی تو یہ غننے والے لیٹر ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا بلا غنہ اور بل غنہ کے ساتھ، ہے نا. یہ سمجھ آ گیا ہوگا سب کو نا. ٹھیک ہے، اس کو بل غنہ کیسے لکھیں گے؟ کامل غنہ میں کیا فرق ہے اس میں؟ یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیے، کامل اور ناقص. ناقص کا مطلب ہوتا ہے نقص یا کمی، کمی کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم میں نقص ہے کہ ہم 4-5 لوگ ہوں ان کو ایک ساتھ نہیں سن سکتے، یعنی 4-5 لوگ ایک ساتھ بولیں تو مجھے نہیں سمجھ آئے گا کہ کون کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، میرے اندر نقص ہے، مطلب نقص اس سینس میں کہ میرے اندر یہ اللہ نے کمی ڈالی ہے کہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میں 2 بندے بھی ہوں گے تو میں کہوں گی اوہو پلیز ایک بولیں. تو ناقص، میں ناقص ہوں، آپ ناقص ہیں، ہم سب ناقص ہیں. اور اللہ کی ذات کامل ہے نا. اللہ ایک وقت میں کتنے لوگوں کو سنتے ہیں، کتنے جانوروں کو، پانی کی آواز، ہر چیز کو سن سکتے ہیں. کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ سے کوئی بات مس ہو جائے. اللہ تو دلوں کو، خیالات کو بھی سن لیتے ہیں، دلوں کی نیتوں کو بھی سن لیتے ہیں ایک ہی سیکنڈ کے اندر اندر. اللہ کامل ہے، ہم ناقص ہیں. یہی اگزامپل آپ یہاں سوچ لیں. غننے کے کیس میں نہیں، مطلب جیسے جب 2 لفظ ملتے ہیں تو جو لفظ جب ملتے ہیں، سسٹر فاطمہ طاہر کے میوٹ کر دیتی ہوں. جب 2 لفظ ملتے ہیں تو اگر پہلے والے کی خاصیت دوسرے کے اندر نظر نہیں آ رہی نا، یعنی کہ اب آپ کو دوسرا ہی دوسرا نظر آ رہا ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ کامل، یعنی کہ آپ پوری طرح سے دوسرا لفظ ادا کر رہے ہیں کہ آپ کو پہلے لفظ کی کوئی آواز نظر ہی نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، پہلا لفظ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا، آپ کو صرف دوسرا لفظ نظر آ رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کامل، یعنی کہ آپ کو پہلا لفظ اس کی کوئی بھی خاصیت نظر نہیں آ رہی ہے، آپ کو صرف دوسرا لفظ سنائی دے رہا ہے. اور جب ہمیں پہلے لفظ کی بھی کوئی گونج یا کوئی خاصیت نظر آ رہی تھی دوسرے میں، تو اس کو کہتے ہیں ناقص. یعنی کہ میں دوسرا لفظ پڑھ تو رہی ہوں مگر وہ اس میں کمی ہے، یعنی وہ پورا اسی طرح نظر نہیں آ رہا جیسے کہ وہ ہے، مجھے اس میں کوئی اور آواز بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے میں آپ سے، ہم بعض لوگ ہوتے ہیں ناک سے بولتے ہیں، جیسے عام اردو میں جیسے کہہ رہی ہوں کہ میں اردو بول رہی ہوں، میں اردو بول رہی ہوں. ٹھیک ہے نا. شین، قاف، طا. اب آپ شین بول رہی ہوں مگر اس میں غنہ آ رہا ہے نا، اس کا مطلب میں شین اچھا تو نہیں بول رہی، اس میں غنہ کیوں آ گیا؟ غنہ تو ہے ہی نہیں اس کا. وہ تو اس کا مطلب ہے کہ میرے الفاظ پورے کمپلیٹ اس طرح کلیئر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے نا. تو 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 یہ جو میں بول رہی ہوں، توئے میں غنہ ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ میں ناقص بول رہی ہوں، یعنی کہ اس میں نون کے غننے کی آواز آ رہی ہے، تو ناقص یہ ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیں اگزامپل دیکھیں، میم کو رو سے جب جوڑتے ہیں نا تو آپ کو رو کی آواز آ رہی نا، مر مر مر. اس میں غننے کی آواز پیچھے والے لیٹر کی نہیں آ رہی، لائک مر 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 مر. اس میں اگر میں غلط پڑھوں گی مر مر مر، یہ میں نے غلط پڑھا. جب ہم مر کہتے ہیں تو اس کا کامل رو کی آواز آ رہی ہے، یعنی رو کی آواز پوری طرح آ رہی ہے. سیکنڈ لفظ، ٹھیک ہے، جو بھی سیکنڈ ہے، رو ہمیں پوری طرح اسی طرح سنائی دے رہا ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں رو کامل ادا ہو رہا ہے، یعنی کہ جو ملاؤ، ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملنا. میم میم جو ہے نا، رو سے مکمل ادا مل رہا ہے کہ ہمیں نون کی آواز نہیں آ رہی، ہمیں کوئی اور لیٹر کی آواز نہیں آ رہی، ہمیں رو ہی سنائی دے رہا ہے، مر مر مر. ٹھیک ہے، تو یہ کامل ہو گیا. ٹھیک ہے، کامل کیا ہوتا ہے کہ جس میں جو ہم دوسرا لفظ ادا کر رہے تھے نا سیکنڈ، وہ پورا پورا ہمیں اسی کی آواز آ رہی، کسی اور کی نہیں آ رہی. تو مر میں ہمیں نون، پیچھے نون تھا نا، اس کی آواز نہیں آئی. میں نے دیکھا کراس اتنا بڑا اسی لیے لگایا کہ رو بالکل غائب، نون بالکل غائب ہو گیا. ٹھیک ہے، اب مجھے صرف رو کی آواز آ رہی، تو یہ کامل ہے. ٹھیک ہے، رو، یہ ادغام یعنی یہ ملنا
ادغام کہتے ہیں ملنے کو، یا مکس کہتے ہیں نا، جیسے گلاس میں پانی ہو اور اس میں آپ چینی بھی ڈال دیں، نہیں بلکہ گلاس میں پانی ہی ہو اور اس میں آپ تھوڑا سا اور پانی ہی ڈال دیں، آپ کو پیچھے کچھ نظر ہی نہیں آئے گا نا. تو مکمل مل گیا. کامل اور مکمل ایک ہی لفظ ہیں، ایسے پتہ ہے، کامل مکمل. تو مکمل مجھے را کی آواز آ رہی ہے، مکمل مجھے لام کی آواز آ رہی ہے. تو یہ ہو گیا ملنا، جو کہ جس میں مجھے نیکسٹ لیٹر مکمل سنائی دے رہا ہے، مرہ ملا. ٹھیک ہے. مگر اب آپ نیچے آئیں تو اب میں میم کو یا سے جب جوڑ رہی ہوں تو کیا ہو رہا ہے، یا کی آواز تو آپ کو آ رہی ہے میہ، بٹ مجھے اس میں غننے کی آواز بھی تو آئی نا، میہ میہ. تو اس کا مطلب ہے کہ یا مجھے بالکل کلیئر، پھر صرف پورا پورا یا نہیں ادا سنائی دیا، مجھے اس کے اندر پیچھے والے لیٹر کی آواز بھی آ گئی. آپ کو آئی نا، سمجھیے آپ کو کہ پیچھے والے لیٹر کی آواز بھی پوری پوری مجھے سنائی دے رہی ہے. ٹھیک ہے نا، غننے کی آواز آ رہی ہے، جو تو پچھلے کی یا میں تو کوئی غنہ نہیں ہوتا. تو یہ کامل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ناقص، یہ جو ملاؤ ہوا نا، ملاپ ہوا، یہ ناقص ہوا، اس میں پچھلے کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ناقص ہے اس میں، یعنی کہ یہ جو ملے ہیں نا اس میں ناقص ہے. جیسے کہ سپوز ایک شخص ہے، اس کی ایک شادی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، اس کی ایک شادی ہوئی ہے، اس کے ساتھ جیسے میاں بیوی کے تعلقات ہوں گے جو بھی، اور پھر کسی وجہ سے بیوی کی ڈیتھ ہو جائے سپوز، مگر اسے اپنی بیوی سے محبت ہو، پھر اس کی دوسری شادی ہو جائے، تو وہ دوسری شادی کے وقت بھی وہ اس میں دوسری بیوی میں پہلی بیوی والی چیزیں ڈھونڈ رہا ہو کہ وہ ایسی تھی، وہ ایسی تھی، اس میں بھی ہونی چاہیے. تو یہ تو ناقص ملاپ ہوا نا، کہ وہ اپنی دوسری بیوی سے اس طرح محبت نہیں کر رہا جیسے کہ وہ ہے، وہ اس میں پہلی بیوی کی وہ بھی چیزیں چاہ رہا ہے، تو وہ ناقص محبت ہوئی. اسی طرح اس میں بھی آپ دیکھیں، یہ میں یا میں بھی یا مجھے آواز نہیں آ رہی، مجھے غنہ بھی یا سنائی دے رہا ہے. اس کا مطلب یا کی آواز ناقص تھی، یا. ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیں یہ ناقص ہو گیا. اسی طرح میم جب واؤ سے جڑا تو مجھے اس میں واؤ میں غننے کی آواز آ رہی ہے پیچھے والے لیٹر کی. پیچھے والا لیٹر از لائک اے پہلی بیوی، واؤ از لائک اے دوسری بیوی. تو یہ ناقص ہے، یعنی واؤ مجھے اسی طرح نظر نہیں آ رہا جیسا کہ وہ ہے، اس میں مجھے کوئی اور آوازیں بھی آ رہی ہیں. یہ سمجھے، ملاوٹ سمجھ لیں. ٹھیک ہے نا، آپ اس طرح سمجھ لیں کہ یا میں ملاوٹ نظر آ رہی ہے، مجھے واؤ میں ملاوٹ نظر آ رہی ہے. اب ہم اس کو دیکھیں، میم کو میم سے جب جوڑیں تو اب اس میں میم کی آواز آ رہی ہے، مم. آپ کو نون کی آواز آئی، اس کے اندر غنہ کی آواز ضرور آئی ہے، مگر وہ کیا ہے، اس میم میں اپنا غنہ بھی تو ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں نا، امی امی، ماما ماں، میم میں اپنا غنہ ہے، یہ اپنا غنہ بول رہا ہے. ٹھیک ہے. تو پیچھے والا نون آپ سمجھے کاٹ دیں، اس کا غنہ نہیں آواز آ رہی ہے، ہمیں میم اپنا پورا پورا سنائی دے رہا ہے. مما مما، کوئی نون نظر نہیں آ رہا. تو یہ کامل ملاپ ہے، یعنی کہ جو ملاپ ہے یہ کامل ہے، یعنی کہ میم سے ملا، بیچ میں کوئی کسی اور کی ملاوٹ نہیں ہے، پیچھے والے نون کی ملاوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح من کو لاسٹ لیٹر مننا جو ہے، اس میں بھی یہ مننا نون غننے کی آواز آ رہی ہے، یہ اس کی اپنی آواز ہے. نون میں ہوتی ہے نا ایسے نانا نانی. دیکھیں آپ کیا، میں میم تو نہیں پڑھ رہی کوئی بھی، نون کی اپنی آواز میں غنہ ہے. نانا، نخرا نخرا، اور ناہید. ٹھیک ہے. تو یہ مجھے نون پورا کا پورا سنائی دے رہا ہے، مجھے نون پیچھے والا نہیں سنائی دے رہا، مجھے یہ نون اپنا کا اپنا سنائی دے رہا ہے، یعنی کہ ملاوٹ نہیں ہے پچھلے لیٹر کی. تو یہ کامل ہے. تو اب آپ دیکھیں، تو یہ 6 ہی لیٹر تھے ایکچولی، اس کو 2 طرح سے ڈیوائڈ کر کے بتایا گیا ہے. یعنی ایک سپوز میں آپ سے کہوں آپ کے گھر میں 6 بیٹیاں ہیں، میں آپ سے کہوں کہ اچھا اخلاق کے اعتبار سے ان میں سے کون سی زیادہ اچھی ہیں، آپ 4 کی بتا دیں کہ یہ زیادہ اچھی ہیں، 2 اتنی اچھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک کریکٹر ان کا یہ بتایا. پھر انہی 6 بیٹیوں کا میں کہوں اچھا بتائیں ان میں سے
آواز کس کی زیادہ اچھی ہے مطلب قرأت کرنے میں, تو آپ 2 کا بتا دیں کہ اس کی قرأت کی آواز ایسی اچھی ہے اور یہ باقی قرأت ہے نا ان کی اچھی نہیں ہے, ان کی آواز میں کچھ پرابلم ہے. تو یعنی ایک ہی 6 بیٹیاں ہیں مگر آپ ان کو 2 ڈفرینٹ اینگل سے ان کی خاصیت ڈھونڈ رہے ہیں. ایک میں قرأت پوچھ رہی ہوں, دوسرے میں پوچھ رہی ہوں ان کے دوسرے طریقے سے. تو یہاں بھی یہی کیا جا رہا ہے کہ فرسٹ میں نے پوچھا کہ کس میں غننے کی کوالٹی ہے, تو آپ نے ایک بتا دیا. اچھا رو لام میں غنہ نہیں ہوتا اور یا میم واو نون میں ہوتا ہے. پھر میں نے پھر دوسرے اینگل سے پوچھا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب ہوتا ہے اس میں کامل کون سا, یعنی کہ کس میں ملاوٹ آپ کو فیل ہو رہی, کس میں ملاوٹ نہیں فیل ہو رہی. تو آپ نے بتا دیا کہ رو لام میں پورا پورا مجھے رو نظر آ رہا ہوتا ہے, پورا پورا مجھے لام نظر آ رہا ہوتا ہے جو جوڑتے ہیں, اور میم میں بھی پورا پورا میم نظر آ رہا ہوتا ہے, نون میں بھی پورا پورا میم آتا. تو یہ کامل ہیں, ادغام کامل ہیں. ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملنا, یہ ملتے ہیں نا, یعنی میم نون سے وہ کامل طریقے سے ملے ہیں, میم رو سے کامل طریقے سے ملے ہیں. اور جب میم کو یا سے جوڑتے ہیں یا میم کو واو سے جوڑتے ہیں تو اس میں پیچھے نون کے غننے کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے, یعنی اس میں ملاوٹ فیل ہو رہی ہے آپ کو. مائی مائی یا میں تو ویسے تو کوئی غنہ نہیں ہوتا نا, تو یہ نون کے پیچھے سے آواز آ گئی, ملاوٹ ہو گئی. تو ناقص از لائک اے ملاوٹ, ٹھیک ہے, ناقص از لائک اے ملاوٹ. اور جبکہ یہ باقی خالص ہیں, اس کا الٹ آپ دیکھ لیں, خالص خالص انہی کی آواز آ رہی ہے. اب انشاءاللہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا, سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ جی میم کلیئر ہو گیا, بہت شکریہ. الحمدللہ, الحمدللہ بہت اچھے سے سمجھ میں آیا, اللہ ماشاء اللہ, الحمدللہ. اللہ آپ کو اچھا رکھے. اچھا یہ چیز ہے نا, آپ نے میں آپ کو لنک دے دوں گی, اس کی ریکارڈنگ بھی ہوگی, آپ نے سب کو بھیجنی ہے تاکہ سب کے کلیئر ہو, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ مسئلہ صرف آپ کا میرا نہیں ہے, ہم سب کا مسئلہ ہے. اس میں ہم سبھی کنفیوز رہتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا, صدقہ جاریہ ہوگا اگر آپ اپنے پیاروں کو سب کو بھیج دیں. میں ریکارڈنگ بعد میں بھیجوں گی. ویسے تو وہ جو آپ کو لنک بھیجا ہے نا, یہی ریکارڈنگ بن چکی ہوتی ہے, اسی کو آپ بھیج دیں گے نا تو سب کو مل جائے گا انشاءاللہ العزیز. تو اس کو کوئی اچھا سا سمرائز کر سکتا ہے, یعنی کہ خلاصہ بیان کرتے ہیں, بس پھر ہم فنش کرتے ہیں. جس کو سمجھ آئی ہے بہت اچھی وہ بتا دیں. میں بتاؤں؟ جی پلیز پلیز. آپ دیکھ لیجیے گا, پتہ نہیں مجھے صحیح سے سمجھ آئی کہ نہیں. جو سمجھ آئی وہ میں بتا رہی ہوں. ہاں جی. جو لفظ پوری طرح سے نکلتا ہے, جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی, وہ کامل ہے. جیسے میم کو میم سے اگر پڑھتے ہیں یہاں پہ میم, ٹھیک ہے, اور تو اس میں ہے میم میم کی جو آواز نکل رہی ہے, یہ دونوں سیم ہے, اس میں کہیں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. میم میم کا اپنا گنا ہوتا ہے, میم جی, تو یہ کامل ہے. اور یہاں جیسے ہے یا اس میں ہے مائیں کے ساتھ یہ نگنا, پیچھے سے یہ نگنا کی آواز آ رہی ہے, گنا کی آواز ہے, تو اس میں ملاوٹ ہے. جی جی, یہ ناقص ہے. جی, اس کے اوپر میں ایک اور ہے جو ہم نے پڑھا تھا, جیسے مما, تو یہ بھی کامل ہے. اور جی, جہاں پہ جس بھی لفظ میں ملاوٹ ہو, پیچھے سے کوئی آواز مجھے سمجھ آئے, وہ چیز وہ ناقص ہے, ملاوٹ جی, والی چیز. بالکل بالکل, جزاک اللہ. تو یہ اس حساب سے پھر آپ کو سمجھ آیا کہ کتنے لفظ ناقص ہیں کتنے کامل ہیں, یہ بھی بتائیں. جی, سامنے سے ہاں, دیکھیں. یہ جو آپ نے لکھا ہے اس میں سے جی جی بتا دیں, تو سامنے ہی ہے. ویسے تو آپ کو کیا سمجھ آیا کہ پھر ناقص کتنے ہیں کتنے کامل ہیں؟ میں بتا دوں اس میں تو اچھا آپ ناقص سے ہیں. پوچھیں, عائشہ آپ سے بھی پوچھیں پہلے. میں ہاں جی, ہیلو, جی ہاں, رکھیں, آپ فنش کریں. کامل ہے. تو 4 آپ کو دیکھیں کامل جو ہیں, یعنی خالص یا کامل سمجھ لیں, آپ کو 4 نظر آئے. وہ آپ اب اس اینگل سے دیکھیں کہ جو پوری پوری آواز اس میں آئی, رو لام میم نون, اور جو یا واو ہے اس میں آپ کو غننے کی آواز آئی, جو اس کی ہونی نہیں چاہیے تھی نا. ویسے تو یا میں نہیں ہوتی, واو میں نہیں ہوتی, اس کا مطلب ہے کہ وہ ناقص ہے, اس میں کمی ہے.
تو اس طرح آپ دیکھیں آپ آسانی سے خود بتا سکتی ہیں اس کو اس اینگل سے. اچھا سسٹر عائشہ آپ کیا بتا رہی تھی؟ یہی بتا رہی تھی. ہاں بتائیں آپ کو کیا سمجھ آیا؟ 2 ناقص ہے اس میں نا, باقی کے وہ کامل ہے جن کی آواز ہاں ناقص کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں؟ کیا چیز نقص ہے اس میں, کیا نقص ہے؟ ناقص کا جو پانی ہے مطلب اس میں اس کی اپنی آواز سنائی دے رہی ہے, اس میں اور کوئی آواز کی ملاوٹ نہیں ہے. جی جزاک اللہ. اچھا اور غنہ بلا غنہ تو سب کو آتی تھی ہے نا, یہ تو میرے خیال سب کو سمجھ آتی تھی. ٹھیک ہے یہ سب کو سمجھ آتی تھی. اس میں اب کسی کو کوئی سوال ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر ہم بند کرتے ہیں. نہیں کوئی سوال نہیں ہے انشاءاللہ, مجھے لگ رہا ہے الحمدللہ سب کو کلیئر ہے. کوئی اشکال ہو کوئی شک ہو تو مجھے بتائیں, ورنہ پھر ہم بس سب ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے مشکل آسان کرے, اور جو نہیں آئے اللہ ان کے لیے بھی آسانی کرے, ان کو بھی سمجھا دے یہ پوائنٹ. میں اپنا نمبر سینڈ کی ہوں, چیک کی ہوں آپ کو, آپ ایک بار دیکھ لیں. ہاں جی ضرور پلیز, میں ابھی دیکھ لوں گی انشاءاللہ, میں آپ کو ایڈ کر دوں گی انشاءاللہ. اچھا اب اس پہ ہم فنش کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرن کثیرن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی